السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور شکر دل میں بھی ہوتا ہے اور شکر عمل سے بھی ہوتا ہے۔ عمل سے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ رمضان کا مہینہ شہر المواسات کہلاتا ہے، باہمی ہمدردی کا مہینہ، یعنی انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، غمخواری کرنے کا مہینہ، خاص طور پر معاش اور رزق کے معاملے میں ایک دوسرے کی تنگی، محرومی، پریشانی اور دکھ میں شرکت اور مدد کا مہینہ۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اپنے علاوہ دوسروں کی بھی کیئر کرتا ہے، دوسروں کی دل جوئی کرتا ہے، اور اس میں مالی عبادت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے رویے، اپنے اخلاق، حتیٰ کہ دو میٹھے بول جس سے آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں، کسی کی ہمت بندھا سکتے ہیں، کسی کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، تو یہ تمام کام کرنے کے، یعنی ایک طرف ہے کسی کو افطار کرا دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کہیں راشن ڈلوا دینا، کسی کی بیماری میں اس کی مدد کر دینا، اور دوسری طرف یہ کہ صرف مال سے نہیں بلکہ اپنے رویے، اپنے اخلاق، اپنے عمل، اپنی بات، اپنے قول سے بھی۔ قولی شکر بھی ہوتا ہے نا، ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، لیکن عملی طور پر وہ قولی شکر کیسے ہوگا؟ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا بولیں گے، کسی ٹوٹے دل کا دکھ بانٹ کر، اس کا حال معلوم کر کے، اور لوگوں کی مختلف طرح کی ضروریات پوری کر کے۔ مومن کو خوش کرنا افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل مومن کو خوش کرنا ہے، خوشخبری سنانا ہے، اس کا قرض ادا کرنا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنا ہے، اور اس سے کوئی تکلیف اور سختی دور کرنا ہے۔ اور جب انسان اچھا اخلاق اختیار کرتا ہے تو اچھا اخلاق اور اچھا رویہ جو ہے یہ انسان کے درجات اور ثواب اتنا بڑھا دیتا ہے، جیسے ایک روزے دار کو روزہ رکھ کے ثواب ملتا ہے اور رات کے قیام کرنے والے کو قیام کا ثواب ملتا ہے۔ تب دوری نیکیاں کمائیں، روزہ بھی رکھیں اور ساتھ اچھے اخلاق کے ذریعے مزید اجر کمائیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ رمضان میں جب انسان خود بھوکا پیاسا رہتا ہے تو پھر حاجت مندوں کا درد محسوس کرتا ہے، اور پھر اس کو فکر لگتی ہے کہ دوسروں کی ضرورت پوری کرے۔ مشکل ہماری یہ ہے کہ ہماری زندگی بہت فاسٹ ہو گئی ہے، ہم سب اتنے مصروف ہیں مختلف چیزوں میں کہ ان مصروفیات کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں اہم ترین کاموں کی طرف توجہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، بلکہ سوچ نہیں آتی، سوچتے ہیں ہاں وہ کرنا چاہیے، ہاں کریں گے، اور پھر کوئی اور کام سامنے آ جاتا ہے۔ میرے ساتھ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں کوئی خیال ڈالتا ہے کہ یہ کام کر لو، تو میں سوچتی ہوں اچھا پھر میں ذرا اس شخص سے کانٹیکٹ کروں، واٹس ایپ کھولتی ہوں، وہاں سامنے کچھ اور نظر آ جاتا ہے اور میں اس کا جواب دینے لگتی ہوں، اور جس غریب کی مدد کرنے چلی تھی وہ وہی رہ گیا۔ یعنی ہماری زندگی کچھ ایسی گمبھیر سی ہو گئی ہے کہ ہم کچھ کام سوچتے بھی ہیں تو کر نہیں پاتے۔ تو ایسی چیزوں کو کہیں لکھ لینا چاہیے، کہیں کوئی گرہ لگانی چاہیے کہ یہ کرنا ہے، اپنے اوپر خود پابندی لگانی چاہیے کہ یہ کام کرنا ہے۔ اور پھر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے۔ اور اس میں بھی مال کے علاوہ سبھی کچھ آ جاتا ہے کہ کسی کو معاف کر دینا، جو ہم سے اچھا سلوک نہ کرے اس سے خوش ہو کے بول لینا، اور پھر یہ ہے کہ اپنی پسند کا کھانا دوسروں کو کھلانا، غریبوں مسکینوں کو بھی، کیونکہ ہمارے ڈبل سٹینڈرڈ ہو جاتے ہیں نا، اپنے لیے کچھ بناتے ہیں اور غریب کے لیے
کچھ اور کہ اس کا تو اس سے بھی گزارا ہو جائے، ٹھیک ہے. اگر کچھ نہیں آپ کے پاس تو جیسا بھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے گوہ آئی، لیزرڈ کی طرح ہوتی ہے، ایک چیز حلال ہے وہ عرب کھاتے ہیں اس کو. آپ نے اسے نہ تو تناول فرمایا اور نہ ہی اسے منع فرمایا، یعنی نہ تو کھایا نہ ہی منع کیا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم یہ مسکینوں کو نہ کھلا دیں؟ آپ نہیں کھا رہے تو مسکینوں کو کھلا دیتے. آپ نے فرمایا لا تطعموہم مما لا تأکلون، جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ انہیں بھی مت کھلاؤ، الا یہ کہ کسی کو پسند ہو تو پھر اور بات ہے. تو کسی کو کوئی چیز دیتے ہوئے بھی ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس دل سے اور کس قسم کی اور کس کوالٹی کی دے رہی ہوں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں عام طور پر کھانا کھلانے کا رواج زیادہ ہو جاتا ہے. اسلاف کی مسجدیں کھانوں سے بھر جاتی تھی، اور کینیڈا میں تو یہ سنت بہت شدت سے جاری و ساری ہے. تو وہ مساجد میں اس لیے انتظام کرتے تھے کہ روزہ کھول کے اگر آپ گھر جائیں اور پھر کھانا کھا کے دوبارہ عشاء کو آئیں تو بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، تو وہیں پر افطار، وہیں عبادت، اور پھر وہیں تراویح، اور پھر ایک ہی دفعہ گھر جانا. لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ جس کو کھلاتے تھے اللہ کی محبت میں کھلاتے تھے، اور آج ہم بعض اوقات صرف دکھاوے کے لیے چلو یہ بھی آئٹم ہو جائے وہ بھی ہو جائے. تو ہمیں کھلاتے ہوئے اپنی نیت کو بھی درست رکھنا چاہیے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو بہرحال کرنے کے کام یہ ہے کہ تمام مخلوق کے ساتھ خیر و بھلائی کے طریقے سوچیں، باہم محبت اور الفت کی فضا قائم کریں، خاندانوں میں بھی، رشتہ داروں میں، ہمسایوں، دوستوں کے ساتھ، بیواؤں، یتیموں، محتاجوں، بیماروں کی خبر گیری، اور ہسپتالوں میں مریضوں اور ان کے لواحقین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جائیں. قیدیوں کے احوال کے بارے میں جانیں کہ کہاں کہاں ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں. سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، چاہے ایک اچھا بولی کیوں نہ ہو، کچھ نہیں اگر آپ کے پاس. اسی طرح جن لوگوں کے ساتھ ہیلپرز ہیں وہ ان کے کام آسان کریں. پھر یہ کہ صلہ رحمی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں، کیونکہ صلہ رحمی آج بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے معانی القرآن میں. صلہ رحمی بہت سے مسائل کا حل ہے، انسان کو اللہ کے بہت قریب کرتی ہے. اور اسی طرح دل کا صدقہ بھی کریں کہ دل سے گرجز نکالیں، لوگوں کو معاف کر دیں، لوگوں کے بارے میں جو برا سوچتے ہیں اس سے پرہیز کریں. اور پھر اسی طرح لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، جو کارڈز وغیرہ ہیں اور اس طرح کی دینی کتابیں ہیں یا لیکچرز ہیں ان سے لوگوں کو انٹروڈیوس کرائیں. اپنی فیملی میں، اپنے حلقے میں دیکھیں کس کس تک میسج نہیں پہنچا، اس کو کچھ نہ کچھ ضرور بھیج دیں. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الرعد سے شروع کریں. اپنی نیت کو تازہ کر لیں، جیسے نماز سے پہلے کیا کرتے ہیں وضو، تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اپنی نیت کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ میں یہ کر کیوں رہی ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما، ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرما، ہمیں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا بنا، اور ہمیں اپنے بزرگوں، اپنے والدین، اپنے استادوں، ان کے لیے دعائیں کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. سورۃ الرعد مکی سورت ہے، اس کی 43 آیات ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 13 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 96 نمبر ہے، 96. سورۃ الرعد میں رعد یعنی گرج کا ذکر آیا ہے، جس سے اس سورت کا نام الرعد ہے. اس میں قرآن کی تلاوت کے سجدوں میں سے دوسرا سجدہ شامل ہے. یہ آخری سورت ہے جو قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے 4 حروف مقطعات سے شروع ہوئی. یہ ان صورتوں میں سے ایک ہے جو کثرت سے متضاد الفاظ پر مشتمل ہے، جیسے رات اور دن، اور اسی طرح اور بھی آپ دیکھیں گے چیزیں. سورت کا جو بنیادی مضمون ہے اس میں اللہ کی قوت اور اس کی قدرت کی حقیقت، اس کی نشانیاں، وعدے اور وعید کی آیات ہیں، اور اللہ کی سنت میں تبدیلی اور تغیر کے بارے میں بات کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى
يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ الف لام میم را، یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ قرآن ایک سچی کتاب ہے لیکن لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند کیا جنہیں تم دیکھتے ہو، یعنی آسمان کی چھت بغیر کسی ستون کے کھڑی ہے۔ پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، ہر چیز میں نہیں ہے، وہ اپنے عرش پر ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک مقررہ وقت تک کے لیے چل رہا ہے۔ وہی کاموں کی تدبیر کرتا ہے، آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ ہمیں اپنے اندر یقین پیدا کرنا ہے کہ یہ بالکل ہونے والی چیز ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے جا کے ملنا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ اور وہ وقت کیسا ہوگا؟ کبھی کبھی تنہائی میں اس کو امیجن کیا کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی اور کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کسی قسم کا۔ جیسے آپ کو یہ یقین ہوتا نا کہ صبح سورج نکلے گا یا صبح ہوگی، تو اس سے بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائی۔ امیجن کریں، پہاڑ اور نہریں، دریا، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے 2 جوڑے بنائے۔ وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے باہم ملے ہوئے ہیں، اور انگوروں کے باغات اور کھیتیاں۔ یہ جو لفظ میں پڑھ رہی ہوں نا، ان کو صرف لفظوں کو نہیں دیکھیں اور لفظوں کو نہیں سنیں، بلکہ امیجن کریں
انگوروں کے باغات کبھی دیکھے؟ کیا حسن ہے ان کا، یعنی بیلیں اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور انگور نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں، اور کھیتیاں، بڑے بڑے فیلڈز اور کھجور کے درخت، گھنے باغ جیسے مدینہ میں ہوتے ہیں، کچھ جڑ سے ملے ہوئے اور کچھ بغیر جڑ سے ملے ہوئے، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، اور ہم ان میں سے ایک کو دوسرے پر پھلوں میں فضیلت دیتے ہیں۔ ایک زمین، ایک مٹی، ایک درخت، ایک پانی، اور اس سے نکلنے والے پھل، کوئی میٹھا اور کوئی زیادہ میٹھا، کوئی کم میٹھا، اور کوئی کچا ہی سڑ جاتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، لیکن کوئی کیسا اور کوئی کیسا۔ تو ساری زمین ایک جیسی نہیں ہے، اس میں مختلف خطے ہیں، کانٹیننٹس ہیں، اور ان کے اندر بھی مختلف طرح کی حالتیں ہیں۔ اور اسی طرح یہ کہ انسان بھی سارے ایک ہی پانی پیتے ہیں، ایک ہی طرح کے کھانے کھاتے ہیں، لیکن ہر ایک کے الفاظ کھجور کی مٹھاس جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ نعمتیں سب کو دیتا ہے، لیکن لوگ ان نعمتوں کو پا کر رویے مختلف رکھتے ہیں۔ کسی کو کھانے کو تھوڑا بھی ملتا ہے لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، اور کسی کے پاس ہر نعمت ہے لیکن وہ کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اور اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو دراصل ان کی بات عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ایک نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کی قدرتوں کا انکار دراصل اللہ کا انکار ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، وہ گویا پھر اللہ کے اوپر صحیح ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور گردنوں میں طوق پڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اپنے خیالات اور نظریات نہیں بدلتے، بس وہی سوچتے ہیں جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے اس کے مطابق سرنگو نہیں کرتے۔ اور یہ آپ سے بھلائی سے پہلے برائی کو مانگنے میں جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش فرمانے والا ہے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً سخت سزا والا بھی ہے۔ مومن کے لیے اللہ کا خوف اور امید دونوں ہی ضروری ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے درگزر کی امید نہ ہو تو کسی شخص کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی، جینا دوبر ہو جائے۔ اور اگر عذاب کا ڈر نہ ہو تو ہر شخص بے کھٹ کے کھلے گناہ کرتا رہے۔ اور یہ بڑی حقیقت بتائی گئی کہ لوگوں کے ظلم اور زیادتی کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مسلسل احسان فرماتے ہیں جبکہ بندہ نافرمانیوں اور برائیوں میں ڈوبا رہتا ہے۔ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں پھر بھی وہ ہمیں اپنے در پہ بلا لیتا ہے، ہم زیادتیاں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہم پر احسان کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان توبہ کر لے تو وہ ان سے محبت بھی کرتا ہے گناہوں کے باوجود، اور توبہ کرنے والوں کو پاک کر دیتا ہے۔ اور اگر توبہ نہیں کرتے تو پھر بھی اس کی مہربانی ہوتی ہے آزمائش کی شکل میں، پھر ان پہ آزمائشیں بھیجتا ہے کہ اب سیدھے ہو جاؤ، اب پلٹ آؤ، کیونکہ عام حالات میں انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا جتنا تکلیف میں یاد کرتا۔ عام حالات کی مانگی ہوئی دعا اور تکلیف کی شدت میں مانگی ہوئی دعا جو آنسوں سے بھری ہوتی ہے بہت فرق ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، بے شک آپ تو خبردار کرنے والے ہیں۔ اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، یعنی ہر علاقے میں، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو چنا ہوتا ہے جو ان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔